السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیوں، ہم سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کر رہے ہیں، جو کہ بہت ہی خوبصورت کتاب پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے حوالے پر لکھی گئی۔ اور پچھلی نشست میں ہم نے جہاں سے سلسلہ چھوڑا تھا وہیں سے اب آگے آج شروع کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ بھی سماعت کر کے آگے سے آگے شیئر کیا کریں، تاکہ وہ ہمارے مسلمان بھائی جنہوں نے آج تک پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے کوئی بھی کتاب نہیں پڑھی، تو وہ کم از کم یہ سماعت کر کے بہت ساری جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے حوالے سے خوبصورت باتیں ہیں انہیں وہ جان پائیں گے۔ تو آئیے سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ فتح مکہ کا پہلا دن۔ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کی سرزمین میں قدم رکھتے ہی جو پہلا فرمان جاری فرمایا وہ یہ کہ جس کے لفظ لفظ میں رحمتوں کے دریا موجے مار رہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ہتھیار ڈال دے گا اس کے لیے امان ہے، جو اپنا دروازہ بند کر لے گا اس کے لیے بھی امان ہے، جو کعبہ میں داخل ہو جائے گا، جو کعبہ اللہ میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے بھی امان ہے۔ اس موقع پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو سفیان ایک فخر پسند آدمی ہے، اس کے لیے کوئی ایسی امتیازی بات فرما دیجئے کہ اس کا سر فخر سے اونچا ہو جائے۔ تو آپ نے فرما دیا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے بھی امان ہے۔ اس کے بعد ابو سفیان مکہ میں بلند آواز سے پکار پکار کر اعلان کرنے لگا کہ اے قریش، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا لشکر لے کر آ گئے ہیں کہ اس کا مقابلہ کرنے کی کسی میں بھی طاقت نہیں، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے بھی امان ہے۔ ابو سفیان کی زبان سے یہ کم ہمتی کی بات سن کر اس کی بیوی ہند بنت عتبہ جل بھن کر کباب ہو گئی، اور طیش میں آ کر ابو سفیان کی مونچھیں پکڑ لیں اور چلا کر کہنے لگی، اے بنی کنانہ، اس کمبخت کو قتل کر دو، یہ کیسی بزدلی اور کم ہمتی کی بات بک رہا ہے۔ ہند کی اس چیخو پکار کی آواز سن کر تمام بنو کنانہ کا خاندان ابو سفیان کے مکان میں جمع ہو گیا، اور ابو سفیان نے صاف صاف کہہ دیا کہ اس وقت غصہ اور طیش کی باتوں سے کچھ کام نہیں چل سکتا۔ میں پورے اسلامی لشکر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں، اور میں تم لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ اب ہم لوگوں سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ خیریت ہے کہ انہوں نے اعلان کر دیا کہ جو ابو سفیان کے مکان میں چلا جائے اس کے لیے امان ہے، لہٰذا زیادہ سے زیادہ لوگ میرے مکان میں آ کر پناہ لے لیں۔ ابو سفیان کے خاندان والوں نے کہا، تیرے مکان میں بھلا کتنے انسان آ سکیں گے؟ ابو سفیان نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو بھی امان دے دی ہے جو اپنے دروازے بند کر لیں یا مسجد الحرام میں داخل ہو جائیں، ہتھیار ڈال دیں۔ ابو سفیان کا یہ بیان سن کر کوئی ابو سفیان کے مکان میں چلا گیا، کوئی مسجد حرام کی طرف بھاگا، کوئی اپنا ہتھیار زمین پر رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس اعلان رحمت نشان یعنی مکمل امن و امان کا فرمان جاری کر دینے کے بعد ایک قطرہ خون بہنے کا کوئی امکان ہی نہیں تھا، لیکن اکرمہ بن ابو جہل اور صفوان بن امیہ اور سہیل بن عمرو اور جماش بن قیس نے مقام خندمہ میں مختلف قبائل کے اوباش کو جمع کیا تھا۔ ان لوگوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں سے دو آدمیوں، حضرت کرز بن جابر فہری اور حبیش بن عشر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو شہید کر دیا اور اسلامی لشکر پر تیر برسانا شروع کر دیا۔ بخاری کی روایت میں انہی دو حضرات کی شہادت کا ذکر ہے، مگر زرقانی وغیرہ کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ 3 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو کفار قریش نے قتل کر دیا، 2 وہ جو اوپر ذکر کیے گئے اور ایک حضرت مسلمہ بن
میلا رضی اللہ تعالی عنہ اور 12 یا 13 کفار بھی مارے گئے، باقی میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ تلواریں چمک رہی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ میں نے تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ کرنے سے منع کر دیا تھا، پھر یہ تلواریں کیسے چل رہی ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا پہل کفار کی طرف سے ہوئی، اس لیے لڑنے کے سوا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کے لیے کوئی چارہ کار باقی نہیں رہ گیا تھا۔ یہ سن کر ارشاد فرمایا کہ قضائے الہی یہی تھی اور خدا نے جو چاہا وہی بہتر ہے۔ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکہ میں داخلہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فاتحانہ حسیہ سے مکہ میں داخل ہونے لگے تو آپ اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار تھے، ایک سیاہ رنگ کا امامہ باندھے ہوئے تھے، اور بخاری میں ہے کہ آپ کے سر پر مغفر تھا۔ آپ کے ایک جانب حضرت ابوبکر صدیق اور دوسری جانب اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے، اور آپ کے چاروں طرف جوش میں بڑا ہوا اور ہتھیاروں میں ڈوبا ہوا لشکر تھا، جس کے درمیان کو قبہ نبوی تھا۔ اس شان و شوکت کو دیکھ کر ابو سفیان نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے عباس، تمہارا بھتیجا تو بادشاہ ہو گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ تیرا برا ہو اے ابو سفیان، یہ بادشاہ نہیں ہے بلکہ یہ نبوت ہے۔ اس شاہانہ جلوس کے جاہ و جلال کے باوجود شہنشاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان تواضع کا یہ عالم تھا کہ آپ سورۃ الفتح کی تلاوت فرماتے ہوئے اس طرح سر جھکائے ہوئے اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کا سر اونٹنی کے پالان سے لگ جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ کیفیت تواضع اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے اور اس کی بارگاہ عظمت میں اپنے عجز و نیاز مندی کا اظہار کرنے کے لیے تھی۔ بخاری کی روایت میں ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ام ہانی بنت ابی طالب کے مکان پر تشریف لے گئے، وہاں غسل فرمایا، پھر 8 رکعت نماز چاشت پڑھی۔ یہ نماز بہت ہی مختصر طور پر ادا فرمائی، لیکن رکوع سجود مکمل طور پر ادا فرماتے رہے۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بی بی ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ کیا گھر میں کچھ کھانا بھی ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خشک روٹی کے چند ٹکڑے ہیں، مجھے بڑی شرم دامنگیر ہوتی ہے کہ آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ ارشاد فرمایا کہ لاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے ان خشک روٹی کو توڑا اور پانی میں بھگو کر نرم کیا، اور حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان روٹیوں کے سالن کے لیے نمک پیش کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا کوئی سالن گھر میں نہیں ہے؟ انہوں نے عرض کیا میرے گھر میں سرکہ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سرکہ لاؤ۔ آپ نے سرکہ کو روٹی پر ڈالا اور تناول فرما کر اللہ کا شکر بجا لائے، پھر فرمایا کہ یہ سرکہ بہترین سالن ہے، جس گھر میں سرکہ ہوگا اس گھر والے محتاج نہ ہوں گے۔ پھر حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے حارث بن ہشام جو کہ ابو جہل کا بھائی اور زہر بن امیہ کو امان دے دی ہے، لیکن میرے بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کو اس جرم میں قتل کرنا چاہتے ہیں کہ ان دونوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج سے جنگ کی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو تم نے امان دے دی ہے اس کے لیے ہماری طرف سے بھی امان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جھنڈا حجون میں جس کو آج کل جنت المالا کہتے ہیں، مسجد الفتح کے قریب میں گاڑا گیا۔ پھر آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر حضرت ام اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اونٹنی پر پیچھے بٹھا کر
مسجد حرام کی طرف روانہ ہوئے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کعبہ کے کلید برادر عثمان بن طلحہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے مسجد حرام میں اپنی اونٹنی کو بٹھایا اور کعبے کا طواف کیا اور حجرہ اسود کو بوسہ دیا۔ یہ انقلاب زمانہ کی حیرت انگیز مثال ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، جن کا لقب بت شکن ہے، ان کی یادگار خانہ کعبہ کے اندرون حصار 360 بتوں کی قطار تھی۔ فاتح مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت خلیل علیہ السلام کا جانشین جلیل ہونے کی حیثیت سے فرض اولین تھا کہ یادگار خلیل کو بتوں کی نجس اور گندی علائشوں سے پاک کریں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بنفس نفیس ایک چھڑی لے کر کھڑے ہوئے اور ان بتوں کو چھڑی کی نوک سے ٹھونک مار مار کر گراتے جاتے۔ قرآن مجید میں بھی اس کا واقعے کا ذکر آیا اور بخاری شریف میں بھی ملتا ہے۔ تلاوت فرماتے جاتے تھے، یعنی حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل مٹنے ہی کی چیز تھی۔ پھر ان بتوں کو جو عین کعبہ کے اندر تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ سب نکالے جائیں۔ چنانچہ وہ سب بت باہر نکال دیے گئے۔ ان بتوں میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مجسمے بھی تھے، جن کے ہاتھوں میں فال کھولنے کے تیر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر فرمایا، اللہ تعالیٰ ان کافروں کو مار ڈالے۔ ان کافروں کو خوب معلوم ہے کہ ان دونوں پیغمبروں نے کبھی بھی فال نہیں کھولا۔ جب تک ایک ایک بت کعبہ کے اندر سے نہ نکل گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبے کے اندر قدم نہیں رکھا۔ جب تمام بتوں سے کعبہ پاک ہو گیا تو آپ اپنے ساتھ حضرت اسامہ بن زید اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت عثمان بن طلحہ کو لے کر کعبے کے اندر تشریف لے گئے اور بیت اللہ شریف کے تمام گوشوں میں تکبیر پڑھی اور 2 رکعت نماز بھی ادا فرمائی۔ اس کے بعد باہر تشریف لائے۔ کعبہ مقدسہ کے اندر سے جب آپ باہر نکلے تو عثمان بن طلحہ کو بلا کر کعبے کی کنجی ان کے ہاتھ میں عطا فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ لو، یہ کنجی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم لوگوں میں رہے گی۔ یہ کنجی تم سے وہی چھینے گا جو ظالم ہوگا۔ اس کے بعد تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہنشاہ اسلام کی حیثیت سے حرم الہی میں سب سے پہلا دربار عام منعقد فرمایا، جس میں افواج اسلام کے علاوہ ہزاروں کفار و مشرکین کے خواص و عام کا ایک زبردست ازدحام تھا۔ اس شہنشاہی خطبہ میں آپ نے صرف اہل مکہ ہی سے نہیں بلکہ تمام اقوام عالم سے خطاب عام فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ایک خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ اس نے اپنے بندے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی اور کفار کے تمام لشکروں کو تنہا شکست دے دی۔ تمام فخر کی باتیں، تمام پرانے خونوں کا بدلہ، تمام پرانے خون بہا اور جاہلیت کی رسمیں سب میرے پیروں کے نیچے ہیں۔ صرف کعبے کی تولیت اور حجاج کا پانی پلانا، یہ 2 اعزاز اس سے مستثنی ہیں۔ اے قوم قریش، اب جاہلیت کا غرور اور خاندانوں کا افتخار خدا نے مٹا دیا۔ تمام لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے، اے لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہارے لیے قبیلے اور خاندان بنا دیے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کی پہچان رکھو، لیکن خدا کے نزدیک سب سے زیادہ شریف وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بڑا جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے شراب کی خرید و فروخت کو حرام فرما دیا ہے۔ کفار مکہ سے خطاب۔ اس کے بعد شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اس ہزاروں کے مجمع میں ایک گہری نگاہ ڈالی تو دیکھا کہ سر جھکائے نگاہیں نیچے کیے ہوئے لرزاں و ترساں اشراف قریش کھڑے ہوئے ہیں۔ ان ظالموں اور جفاکاروں میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستوں میں کانٹے بچھائے تھے، وہ لوگ بھی تھے جو بارہا آپ پر پتھروں کی بارش کر چکے تھے، وہ خونخوار بھی تھے جنہوں نے بار بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قاتلانہ حملے بھی کیے تھے، وہ بے رحم اور بے درد بھی تھے جنہوں نے آپ کے دندان مبارک کو نقصان پہنچایا، آپ کے چہرہ انور کو لہو لہان کر ڈالا، وہ اوباش بھی تھے جو برسہا برس تک اپنی بہتان تراشیوں کو اور شرمناک گالیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک کو زخمی کر چکے تھے، وہ صفاق اور درندہ صفت بھی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلے میں چادر کا پھندا ڈال کر آپ کا گلا گھونٹ چکے تھے، وہ ظلم و ستم کے مجسمے اور پاپ کے پتلے بھی تھے جنہوں نے آپ کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو نیزہ مار کر اونٹ سے گرا دیا تھا اور ان کا حمل ساقط ہو گیا تھا، اور وہ آپ کے خون کے پیاسے بھی تھے جن کی تشنہ لبی اور پیاس خون نبوت کے سوا کسی چیز سے نہیں بجھ سکتی تھی، وہ جفاکار اور خونخوار بھی تھے جن کے جارحانہ حملوں اور ظالمانہ یلغار سے بار بار مدینہ منورہ کے در و دیوار دہل چکے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل اور ان کی ناک کان کاٹنے والے، ان کی آنکھیں پھوڑنے والے، ان کا جگر چبانے والے بھی اس مجمع میں موجود تھے، وہ ستمگار جنہوں نے شمع نبوت کے جانثار پروانوں حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت عمارہ، حضرت خباب، حضرت خبیب، حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالی عنہم وغیرہ کو رسیوں سے باندھ کر کوڑے مار مار کر جلتی ہوئی ریتوں پر، انگاروں پر لٹایا کرتے تھے، کسی کو آگ کے دھکتے ہوئے کوئلوں پر سلایا کرتے تھے، کسی کو چٹائیوں میں لپیٹ کر ناکوں میں دھواں دیتے تھے، سینکڑوں بار گلا گھونٹنا، یہ تمام جور و جفا اور ظلم و ستمگاری کے پیکر جن کے جسم کے رونگٹے اور بدن کے بال ظلم و ودان اور سرکشی اور طغیانی کے بال سے خوفناک جرموں اور شرمناک مظالم کے پہاڑ بن چکے تھے، آج یہ سب کے سب 10,000 مہاجرین اور انصار کے لشکر کی حراست میں مجرم بنے کھڑے کانپ رہے تھے اور اپنے دلوں میں یہ سوچ رہے تھے کہ شاید آج ہماری لاشوں کو کتوں سے نچوا کر ہماری بوٹیاں چیلوں اور کووں کو کھلا دی جائیں گی، اور انصار اور مہاجرین کی غضبناک فوجیں ہمارے بچے کو خاک و خون میں ملا کر ہماری نسلوں کو نیست و نابود کر ڈالیں گی، اور ہماری بستیوں کو تخت و تاراج کر دیا جائے گا۔ ان کے مجرموں کے سینوں میں خوف و ہراس کا طوفان اٹھ رہا تھا، دہشت اور ڈر سے ان کی بدنوں کی بوٹی بوٹی پھڑک رہی تھی، دل دھڑک رہے تھے، کلیجے منہ میں آ گئے تھے، عالم یاس میں انہیں زمین سے آسمان تک دھوئیں ہی دھوئیں خوفناک بادل نظر آ رہے تھے۔ اسی مایوسی اور نامیدی کے خطرناک فضا میں ایک دم شہنشاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ رحمت ان پاپیوں کی طرف متوجہ ہوئی، اور ان مجرموں سے آپ نے پوچھا کہ بولو، تم کو کچھ معلوم ہے کہ آج میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ اس دہشت انگیز اور خوفناک سوال سے مجرمین حواس باختہ ہو کر کانپ اٹھے، لیکن جبین رحمت کے پیغمبرانہ تیور کو دیکھ کر امید و بیم کے محشر میں لرزتے ہوئے سب یک زبان ہو کر بولے، اخن کریم وابن اخن کریم، آپ کرم والے بھائی اور کرم والے باپ کے بیٹے ہیں۔ سب کی للچائی ہوئی نظریں جمال نبوت کا منہ تک رہی تھیں، اور سب کے کان شہنشاہ نبوت کا فیصلہ کن جواب سننے کے منتظر تھے۔ ایک دم دفتن مکہ
نے اپنے کریمانہ لہجے میں ارشاد فرمایا کہ آج تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ بالکل غیر متوقع طور پر ایک دم اچانک یہ فرمان رسالہ سن کر سب مجرموں کی آنکھیں فرط ندامت سے اشکبار ہو گئیں اور ان کے دلوں کی گہرائیوں سے جذبات شکریہ کے اثار آنسوں کے دھار بن کر ان کے رخسار پر مچلنے لگے، اور کفار کی زبانوں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نعروں سے حرم کعبہ کے در و دیوار ہر طرف انوار کی بارش ہونے لگی۔ ناگہاں بالکل ہی اچانک اور دفعتاً ایک عجیب سا انقلاب برپا ہو گیا، سما ہی بدل گیا، فضا ہی پلٹ گئی، اور ایک دم ایسا محسوس ہونے لگا کہ جہاں تاریک تھا، بے نور تھا اور سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ کفار نے مہاجرین کی جائیدادوں، مکانوں، دکانوں پر غاصبانہ قبضہ جما لیا تھا۔ اب وقت تھا کہ مہاجرین کو ان کے حقوق دلائے جاتے، اور ان سب جائیدادوں، مکانوں، دکانوں اور سامانوں کو مکہ کے غاصبوں کے قبضوں میں سے نکال کر مہاجرین کے سپرد کیے جاتے، لیکن شہنشاہ رسالت نے مہاجرین کو حکم دیا کہ وہ اپنی کل جائیدادیں خوشی خوشی مکہ والوں کو حبا کر دیں۔ اللہ اکبر۔ اے اقوام عالم کی تاریخی داستانوں، بتاؤ کیا دنیا کے کسی فاتح کی کتاب زندگی میں کوئی ایسا حسین ورق تمہیں دکھائی دیتا ہے؟ اے دھرتی خدا کے لیے بتا، اے آسمان للہ بول، کیا تمہارے ساتھ کوئی ایسا فاتح گزرا ہے جس نے اپنے دشمنوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا؟ اے چاند سورج کی چمکتی دوربین نگاہو، کیا تم نے لاکھوں برس کی گردش لیل و نہار میں کوئی ایسا تاجدار دیکھا ہے؟ تم اس کے سوا اور کیا کہو گے کہ یہ نبی جمال و جلال کا وہ بے مثال شاہکار ہے کہ شاہان عالم کے لیے اس کا تصور بھی محال ہے۔ اس لیے ہم تمام دنیا کو چیلنج کے ساتھ دعوت نظارہ دیتے ہیں کہ چشم اقوام یہ نظارہ اب تک دیکھے، رفعت شان ورفعنا لک ذکرک دیکھے۔ دوسرا خطبہ۔ فتح مکہ کے دوسرے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خطبہ دیا جس میں حرم کعبہ کے احکام و آداب کی تعلیم دی کہ حرم میں کسی کا خون بہانا، جانوروں کا مارنا، شکار کرنا، درخت کاٹنا، اذخر کے سوا کوئی گھاس کاٹنا حرام ہے، اور اللہ عز و جل نے گھڑی بھر کے لیے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حرم میں جنگ کرنے کی اجازت دی، پھر قیامت تک کے لیے کسی کو حرم میں جنگ کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ عز و جل نے اس کو حرم بنا دیا، نہ مجھ میں پہلے کسی کے لیے اس شہر میں خون ریزی حلال کی گئی، نہ میرے بعد قیامت تک اس کے لیے کسی کے لیے حلال کی جائے گی۔ انصار کو فراق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ڈر۔ انصار کے ساتھ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کریمانہ حسن سلوک کو دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دنوں تک مکہ میں ٹھہر گئے، تو انصار کو یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی قوم اور وطن کی محبت غالب آ گئی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ مکہ میں اقامت فرما لیں اور ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور ہو جائیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انصار کے اس خیال کی اطلاع ہوئی تو آپ نے فرمایا معاذ اللہ، اے انصار، اب تو ہماری زندگی اور وفات تمہارے ہی ساتھ ہے۔ یہ سن کر فرت مسرت سے انصار کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور سب نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم لوگوں نے جو کچھ دل میں خیال کیا یا زبان سے کہا، اس کا سبب آپ کی ذات مقدسہ کے ساتھ ہمارا جذبہ عشق ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی کا تصور ہمارے لیے ناقابل برداشت ہو رہا تھا۔ جب اذان کا وقت آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کے اذان دیں۔ جس وقت اللہ اکبر کی ایمان افروز صدائیں بلند ہوئیں تو حرم کے حصار اور کعبہ کی در و دیوار پر ایمانی زندگی کے آثار نمودار ہو گئے۔ مکہ کے وہ نو مسلم جو ابھی کچھ
ٹھنڈے پڑ گئے تھے۔ اذان کی آواز سن کر ان کے دلوں میں غیرت کی آگ بھڑک اٹھی۔ چنانچہ روایت ہے کہ حضرت عطا بن اسید نے کہا، خدا نے میرے باپ کی لاج رکھ لی کہ اس آواز کو سننے سے پہلے ہی اس کو دنیا سے اٹھا لیا۔ اور ایک دوسرے سردار قریش کے منہ سے نکلا، اب جینا بیکار ہے۔ مگر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض صحبت سے جب حضرت عطا بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں نور ایمان کا سورج چمک اٹھا اور وہ صادق عالمان مسلمان ہو بن گئے۔ چنانچہ مکہ سے روانہ ہوتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی کو مکہ کا حاکم بنا دیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا کی پہاڑی کے نیچے ایک بلند مقام پر بیٹھے اور جو لوگ جوگ در جوگ آ کر آپ کے دستے حق پر اسلام کی بیعت کرنے لگے۔ مردوں کی بیعت ختم ہو چکی تو عورتوں کی باری آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر بیعت کرنے والی عورت سے جب وہ تمام شرائط کا اقرار کر لیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے فرماتے تھے کہ میں نے تجھ سے بیعت لے لی۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ خدا کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ نے بیعت کے وقت کسی عورت کو نہیں چھوا، صرف کلام ہی سے بیعت فرما لیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو ساتھیو، آج ہم نے یہیں تک آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے حوالے سے جو ہم کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تو کل سے انشاءاللہ پھر یہیں سے سلسلہ جوڑیں گے۔ تو یہ دیکھیں کہ یہاں پر ایک چیز جو آخر پہ میں نے ابھی پڑھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بھی عورت کے ساتھ بالمشافہ بیعت نہیں لی، صرف آپ زبان مبارک سے ہی بیعت ہو گئی فرما دیتے۔ تو آج کے جو وہ پیر، وہ پتہ نہیں یار میں اب کیا کیا بتلاؤں، آپ سب کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہم اپنی بہنوں بیٹیوں کو پردے میں لائیں، شرم و حیا کی چادروں میں رکھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر ان کو چلنے کی تلقین کریں، اور جو جنت کی سردار ہیں ان کی روش پہ ان کو چلنا اللہ تبارک تعالیٰ نصیب فرمائے۔ تو ساتھیو اجازت دیجئے، زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کیا کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، آمین یا رب العالمین۔